السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوری ناولز ہب۔ یزدان ان کی جانب نہیں آیا تھا، وہ انہیں نظر انداز کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زرجان بھی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ عالیہ کی اتنی ساری باتوں کے جواب میں اس نے کچھ نہیں کہا تھا، جس کا مطلب عالیہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر چکی ہے۔ یزدان کو کیا ہوا ہے؟ وہ اتنے غصے میں روم میں کیوں گیا ہے؟ اس کا موڈ بھی کافی خراب لگ رہا ہے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی مہر جان اور مہرین بیگم بھی پریشان ہوئی تھیں، مگر زرجان انہیں بنا کوئی جواب دیے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زرجان نے جیسے ہی روم میں قدم رکھا، وہ اسے سامنے ہی صوفے پر نیم دراز ٹانگیں ٹیبل پر رکھے نظر آیا۔ ایک ہاتھ میں جلتا سگریٹ تھا اور دوسرے سے وہ اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ زرجان کچھ لمحے اسے تکے گئی تھی۔ چوڑا لمبا مضبوط وجود، کرستی سینہ اور سیاہ مونچھیں اس کی سفید رنگت کو مزید نکھار دیتی تھیں۔ زرجان کتنے ہی لمحے مبہوت سی اسے تکے گئی تھی، اگلے ہی لمحے آگے بڑھی تھی اور بنا کسی بات کا لحاظ کیے وہ اس کی گود میں بیٹھ کر اس کی گردن کے گرد باہیں حائل کر گئی تھی، اس کے سینے پر چہرہ ٹکا گئی تھی۔ یزدان کو قطعاً بھی زرجان سے ایسے کسی عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس نے فوراً زرجان کے گرد بازو کا حصار قائم کیا تھا۔ زری، تم ٹھیک ہو؟ یزدان اس کی جانب چہرہ جھکائے بولا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں اور نہ ہی تمہیں ٹھیک رہنے دے سکتی ہوں۔ زرجان اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر نیچے پھینک چکی تھی۔ یزدان اس کے اس استحقاق بھرے انداز پر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو زری؟ یزدان اسے چھوٹے بچوں کی طرح اٹھاتے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ وہی جو تم سمجھ رہے ہو۔ زرجان اس کی ورفتگی بھری نگاہوں سے ایک دم گھبرا گئی تھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا مائی لو، پلیز سمجھا دو مجھے۔ میں نہیں چاہتا اپنے دل کو کسی خوش فہمی میں ڈال کر اسے مزید اذیت کا شکار کروں۔ یزدان اس کی گردن کو پیچھے سے اپنی چوڑی ہتھیلی کے شکنجے میں لیتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بہت قریب کرتے بولا تھا۔ اناشا نے پوری رات وہیں ٹیرس پر بیٹھے گزار دی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، مگر اسے تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ ملازمین کئی بار آ کر اسے بلا چکے تھے۔ وہ جانتی تھی اس کے گھر میں کام کرنے والا ہر ملازم ذاکوان جتوئی کا وفادار تھا، اس لیے اس نے ان سب کو راتوں رات ہی جاب سے فارغ کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی اذیت کی داستان ذاکوان جتوئی تک پہنچے۔ پوری رات ٹیرس پر بیٹھے رہنے کے بعد فجر کے قریب اناشا واش روم میں جا کر ٹھنڈے پانی سے شاور لینے لگی تھی، مگر اندر جلتی آگ جیسے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شاور لے کر نماز پڑھتے وہ اپنے رب کے آگے سجدہ بس سجود ہوتے گڑ گڑاتے اس سے اپنے ذاکوان جتوئی کو مانگنے لگی تھی۔ اے میرے پروردگار، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے میرے مولا، مجھ سے اس شخص کو مت چھیننا جس کے لیے میرے دل میں تو نے اتنی محبت ڈالی ہے۔ وہ صرف میرا ہے، اسے میرا ہی رہنے دینا۔ اناشا سجدے میں گری اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ بہت دیر اپنے اللہ کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتی وہ مہناز بیگم کا خیال آتے اٹھ گئی تھی۔ جائے نماز فولڈ کرتی وہ بنا بالوں کو خشک کیے اور کوئی گرم شے لیے بغیر روم سے نکل آئی تھی۔ ملازمین اس نے سارے فارغ کر دیے تھے۔ پہلے مہناز بیگم کو جا کر دیکھا تھا جو شاید واش روم میں تھیں۔ ان کی جانب سے تسلی کرتے وہ کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ماما، آپ یہاں کیوں آ گئیں؟ پلیز، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ اناشا مہناز بیگم کو کچن میں آتے دیکھ خفگی سے بولی تھی۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں میری گڑیا، مگر تم یہ سب کیا کر رہی ہو اور یہ سارے ملازمین کہاں ہیں؟ مہناز بیگم اسے کمر پر دوپٹہ باندھے کام میں جتا دیکھ حیران ہوتے بولیں، جس پر اناشا نے مختصر الفاظ میں اپنا کارنامہ کہہ سنایا تھا۔ اناشا، تم اتنی جذباتی کیوں ہو؟ ہر فیصلہ غصے اور جذبات میں آ کر نہیں کیا جاتا۔ مہناز بیگم اس کا ہاتھ تھامے ایک جانب رکھے چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پر آن بیٹھی تھیں، مگر اناشا کا ہاتھ چھوتے ہی انہیں شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ اناشا کو بہت تیز بخار تھا۔ انہیں اپنی ضدی بیٹی کو دیکھ افسوس ہوا تھا، جو ضد میں خود کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے اناشا۔ مہناز بیگم اس کے ماتھے کو چھوتی گھبرا کر ڈاکٹر کو کال کرنے کے لیے اٹھی تھیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ماما، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اناشا ان کا بازو تھام کر واپس بٹھا گئی تھی۔ مہناز بیگم سمجھ گئی تھیں کہ اب ان کی ضدی بیٹی کسی صورت بھی دوا نہیں لے گی۔
اس لیے وہ خاموشی سے اسے تکے گئی تھیں، مگر اناشا کا شدید بخار ان کا دل ہلا رہا تھا۔ اناشا، تم نے جو کیا زاکوان جتوئی کے ساتھ، وہ اتنا بڑا سردار ہونے کی وجہ سے جو یہ قدم اٹھا کر اس کی بے عزتی کروائی، اس کی جگہ پر اگر کوئی اور انسان ہوتا نا تو اب تک تمہیں چھوڑ چکا ہوتا، مگر تم بہت خوش قسمت ہو جو تم سردار زاکوان جتوئی کی محبت بنی ہو۔ وہ انسان تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہاری طرف سے ملنے والی ہر اذیت کو درگزر کر سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے وہ تمہاری اس غلطی کو بھی معاف کر دے گا، لیکن تم یہ سب کر کے اس مرد کی ضد اور انا کو چیلنج کر رہی ہو۔ وہ تمہیں یہاں صرف اس لیے چھوڑ کر گیا کیونکہ تم خود اس کی حویلی اپنی مرضی سے چھوڑ کر آئی ہو، اس نے نکالا نہیں تھا تمہیں۔ اب تمہیں خود واپس جا کر اپنے سردار کا مان بڑھانا ہے۔ وہ بہت بار تمہارے آگے جھکا ہے، مگر اب محبت میں جھکنے کی تمہاری باری ہے۔ جتوئی حویلی میں مرد کے لیے عام بات ہے دوسری شادی کرنا، جو وہاں سب مردوں نے کر بھی رکھی ہے، یا سمجھو کہ یہ وہاں کی روایت ہے۔ میناز بیگم اپنی جذباتی اور سردار زاکوان کے عشق میں پاگل بیٹی کو سمجھاتے ہوئے بول رہی تھیں، جو اب پھر جذبات میں آ کر غلط ضد پکڑے خود کو اذیت دے رہی تھی۔ مگر زاکوان ایسا نہیں کر سکتا، وہ صرف میرا ہے، وہ میری جگہ کسی اور کو کیسے دے سکتا ہے؟ اگر اس نے ایسا کیا تو میں خود کو ختم کر دوں گی۔ اناشا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ایک بار پھر سے رواں ہو چکا تھا۔ تو پھر تمہیں لگتا ہے تمہارے اس طرح یہاں خود کو اذیت دینے سے وہ وہاں شادی نہیں کرے گا؟ اس نے تمہارے لیے یہ سزا تجویز کی ہے، تم اگر معافی مانگو گی تو وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ میناز بیگم اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی، وہ بہت غصے میں ہے، مجھے وہاں جانے سے ڈر لگ رہا ہے، وہاں سب پہلے ہی میرے خلاف تھے، اب تو مزید ہو گئے ہوں گے، وہ پتہ نہیں مجھے اپنی حویلی میں بھی داخل ہونے دے گا یا نہیں۔ اناشا کو یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے زاکوان بھی اس سے نفرت کرنے لگ گیا ہوگا۔ تم ہار ماننا چاہتی ہو، چھوڑنا چاہتی ہو زاکوان کو؟ میناز بیگم نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں، اناشا نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر جاؤ اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑو۔ محبت حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بہت چوٹیں لگتی ہیں۔ جو سچی محبت کرتے ہیں وہ ان چوٹوں کو بھی خوشی خوشی سہ جاتے ہیں۔ میناز بیگم اسے ایک دوست کی طرح ہی سمجھا رہی تھیں۔ میں ہار نہیں مانوں گی ماما، میں نے غلطی کی ہے، اپنے شوہر کا دل دکھایا ہے، اب میں اسے منانے کے لیے سب کچھ کروں گی، مگر اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ اناشا اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ میناز بیگم اس کو بخار میں تپتا دیکھ پریشان ہوئی تھیں۔ اپنے سردار کے پاس، اس کی بے رخی سہنے اور اپنی محبت واپس حاصل کرنے کے لیے۔ اناشا کو اپنی محبت کی طاقت پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے وہ اب کافی حد تک مطمئن ہو چکی تھی۔ مگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج ریسٹ کر لو، کل چلی جانا، میناز بیگم نے اسے ٹوکا تھا، جو بری طرح سے بخار میں تپتی ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہاں جا کر ٹھیک ہو جاؤں گی، میری دوا زاکوان جتوئی ہے ماما، اسے دیکھوں گی تو خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اناشا دلکشی سے مسکراتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اگر زاکوان جتوئی اپنے لیے اپنی سردارنی کی یہ دیوانگی دیکھ لیتا تو سارا غصہ بھول جاتا۔ زرجان نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تم کبھی مجھے خود سے جدا تو نہیں کرو گے نا؟ زرجان نم لہجے میں خوف سموئے بولتی یزدان کو تڑپا گئی تھی۔ یزدان نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے مزید قریب کیا تھا۔ تم میرے لیے کیا ہو، کیا تمہیں اب بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہو پایا؟ یزدان جھکا تھا اور اس کے گلابی بڑھتے گالوں پر لب رکھ گیا تھا۔ تم میرے گھر والوں سے نفرت کرتے ہو نا؟ زرجان کی آنکھوں سے آنسو پھسلا تھا۔ زری، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ یزدان نے لبوں سے اس کا آنسو چنتے انکار کیا تھا۔ مگر میں کرنا چاہتی ہوں، میں ہم دونوں کے بیچ سب کلیئر کرنا چاہتی ہوں، میں اب مزید اذیت برداشت نہیں کر سکتی۔ زرجان بضد ہوئی تھی۔ یزدان نے گہرا سانس لیتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی روئی روئی سوجھی آنکھیں دیکھ وہ انکار نہیں کر پایا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگائے اپنے خاندان پر بیتے ظلم اور اپنی محرومیوں میں گزری زندگی کا ایک ایک پہلو اس کے سامنے رکھتا چلا گیا تھا۔ زرجان پھٹی پھٹی آنکھوں سے یزدان کی جانب دیکھ رہی تھی، جس نے تمام ثبوتوں کے ساتھ اس کے سامنے سچائی کو اس طرح بیان کیا تھا کہ اسے جھٹلانے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچتی تھی۔ زرجان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس کے گھر والے اتنے ظالم ہو سکتے تھے، زرجان کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
یزدان اور اس کے گھر والوں کو تو پھر وہ دشمن مانتے تھے، مگر زرجان کو یہ جان کر دوہری اذیت ملی تھی کہ اس کے اپنے بابا اور بھائی صرف اسے محبت کرنے کے جرم میں اتنی بڑی سزا دینا چاہتے تھے کہ اسی کا سودا انجان لوگوں کے آگے کرنے لگے۔ زرجان اس وقت خود کو یزدان سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کے گھر والوں نے تو یزدان اور اس کی فیملی پر ظلم کیا ہی تھا، مگر اس نے بھی یزدان کے ساتھ کچھ کم برا نہیں کیا تھا۔ بنا سچ جانے وہ اس پر الزامات لگاتی، اسے خود سے دور رکھتی آئی تھی، اور یزدان نے یہاں بھی اعلیٰ ظرفی اور بے پناہ محبت دکھاتے اس پر زبردستی اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زرجان بنا کچھ بولے یزدان کا حصار توڑتی اٹھی تھی۔ یزدان نے اسے پکارا تھا اور اس کے دور جانے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ تھامتا اسے وہیں روک گیا تھا۔ میں تمہارے دشمنوں کی بیٹی تھی، تم مجھے تکلیف دے کر یا بدنام کر کے میرے گھر والوں سے بدلہ لے سکتے تھے، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کی مجھ سے اتنی محبت، وہ محبت جس کی میں حقدار نہیں ہوں؟ زرجان اس کے مقابل آ کر کھڑے ہونے پر روتے ہوئے بولی تھی۔ جب یزدان اس کے آنسو صاف کرتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ زری بس میں اتنے ٹائم سے تم سے سچائی اسی لیے چھپا رہا تھا کہ میں تمہیں اذیت کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور تم میرے دل کی اولین چاہت ہو اور میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو، جسے پہلی نظر دیکھ کر ہی میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ تم کبھی بھی میرے لیے خانوں کی بیٹی نہیں رہی ہو، تم ہمیشہ سے میرے لیے میری زری تھی، وہ لڑکی جو میری روح میں بستی ہے، جس کے ہونے سے میں ہوں، جس کے مسکرانے سے میری زندگی میں بہار آ جاتی ہے، جو روتی ہے تو دل چاہتا ہے سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ یزدان جذب کے عالم میں بولتا اس کے چہرے پر رکا تھا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا وہ لمحے بھر کو۔ زرجان کو واقعی وہ تلخ حقیقت بھلا گیا تھا۔ زرجان اس کے شدت بھرے لمس سے کانپ اٹھی تھی، گہرے گہرے سانس لیتی وہ اس کے آزاد کرتے ہی اسی دشمن جاں کے ستم سے بچنے کے لیے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ کہا تھا، تم جتنا ٹائم مجھے خود سے دور رکھ رہی ہو اتنا حساب بڑھتا جائے گا، اب میری ایک ایک تڑپ کا سود سمیت حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یزدان اسے اپنے سینے میں بھیجتا، اسے اس اذیت ناک سچائی کے اثر سے بچاتا، دھمکی آمیز لہجے میں بولا تھا۔ زرجان نے اس کا حصار توڑ کر نکلنا چاہا تھا، جب یزدان نے اس کی کلائی تھام کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا تھا۔ زاکوان کے فیصلے سناتے ہی جتوئی حویلی اور پورے قبیلے میں ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ حویلی کے اندر اور باہر بہت سے لوگ اناشا کو ہی سردارنی کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ خولہ کی عادات اور مزاج سے وہ سب اچھے سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے خولہ کے سردارنی بننے سے سب خواتین کو ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ شہربانو اور غزالہ اناشا سے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھیں، مگر اناشا سے رابطہ نہ ہوتا دیکھ ان دونوں کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا وہ لڑکی اپنی اس حرکت کے بعد سردار سائیں کے دل سے اتر جائے گی، اور دیکھو وہی ہوا۔ خولہ کا خوشی کے مارے بھنگڑا ڈالنے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور اپنی اس خوشی میں کسی کو خاطر میں ہی نہیں لا رہی تھی۔ جب سے زاکوان نے شادی کا اعلان کیا تھا تب سے خولہ کا دماغ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ وہ کسی اور سے تو کیا گلناز بیگم اور سمینہ بیگم تک سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی۔ حویلی کی سب خواتین اتنی جلدی اس کے مزاج بدلتے دیکھ دنگ رہ گئی تھیں۔ سب کو پتہ تھا خولہ سردارنی بن کر کچھ ایسا ہی کرنے والی تھی۔ وہ شروع دن سے اس مقام کے پیچھے پاگل تھی، اور اب اس کا پاگل پن کھل کر سامنے آ رہا تھا۔ کیا ہوا اماں سائیں، آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اپنی ہونے والی نئی سردارنی کے پاس کیوں نہیں گئیں؟ کیا وہ اب آپ کو اپنے کمرے میں بھی نہیں گھسنے دے رہی؟ غزالہ ڈرائنگ روم میں آتی اپنی ماں پر چوٹ کرتے بولی تھی، جو باقی سب خواتین کے ساتھ بیٹھیں خولہ کے اتنی جلدی گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے پر حیران پریشان سی تھیں۔ غزالہ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، میرا دماغ خراب مت کرو۔ گلناز بیگم کے انداز سے ان کی پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کچھ کر کے خولہ کا سردارنی بننے سے رکوا لیں، ورنہ یہ ہمارا جینا حرام کر دے گی۔ وہ سردارنی اناشا کی طرح بالکل بھی نہیں بن سکتی، جو ہم عورتوں کے حق کی خاطر سردار سائیں کے آگے لڑ جائے اور سردار سائیں سے اپنی بات منوا کر رہے۔ شہربانو والا معاملہ یاد ہے نا آپ سب کو؟ اس حویلی کے لیے سردارنی اناشا بہترین ہے، ان کے علاوہ جو بھی آئے گی وہ ہمارے حق میں نہیں بلکہ ہمیں مزید دبانے کے لیے آواز اٹھائے گی۔ خولہ کا گھمنڈ تو دیکھ ہی لیا ہوگا آپ سب نے۔ غزالہ
ایک ہی سانس میں بولتی وہاں آتی خولا کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم بھول رہی ہو، ایک دن بعد میری شادی ہے سردار زاکوان جتوئی کے ساتھ۔ تم ایک ہونے والی سردارنی کے خلاف اتنا زہر کیسے اگل سکتی ہو؟ ایک بات یاد رکھنا، سردارنی کی پاور آتے ہی سب سے پہلے تمہارا پتہ ہی کاٹوں گی۔ اتنے سالوں سے تمہارا جو امجد کے ساتھ افیئر چل رہا ہے اسے سردار سائیں کے سامنے ایسے رکھوں گی کہ وہ تمہیں تمہاری اصل جگہ خود پہنچا کے آئیں گے۔ خالہ بنا کسی کا لحاظ رکھے غزالہ کی جانب بڑھتے بولی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر گلناز بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ کیسے سرے عام ان کی بیٹی کو اتنی بڑی دھمکی دے رہی تھی؟ اگر یہ بات ملازمین یا مردوں میں سے کوئی سن لیتا تو گلناز بیگم کو اس وقت خود پر بے پناہ غصہ آیا تھا۔ وہ اتنے وقت سے اس لڑکی کا ساتھ دیتی آئی تھیں جس کے دل میں ان کی بیٹی کے لیے ہی اتنی نفرت تھی۔ تم لائق ہی کہاں ہو سردارنی بننے کے، اور نہ ہی کبھی بن پاؤ گی، کیونکہ جتوئی حویلی اور سردار زاکوان جتوئی کی سردارنی تو صرف سردارنی اناشا ہی رہے گی۔ تم اپنی اسی بکواس کو لے کر دفع ہوگی یہاں سے۔ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرنا۔ غزالہ ابھی بول ہی رہی تھی جب خولہ نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ غزالہ کو تھپڑ مار پاتی، راستے میں ہی کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ خولہ سمیت سب نے حیرت بھری نگاہوں سے وہاں آتی اناشا کو دیکھا تھا، جو آنکھوں میں آگ کے شعلے بھرے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اناشا کے بخار میں تپتے ہاتھ سے خولہ کو اپنا ہاتھ جلتا محسوس ہوا تھا۔ اناشا نے جھٹکے سے اسے غزالہ سے دور دھکیلا تھا۔ شوق میں کھڑی خولہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، وہ لڑکھڑاتی دور ہوئی تھی۔ سردارنی آپ واپس آ گئیں، میں بتا نہیں سکتی آپ کو دیکھ کر میں کتنی خوش ہوں۔ اناشا کو وہاں دیکھ جہاں خولہ کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی، وہیں باقی سب خواتین کے مرجھائے چہرے جیسے کھل اٹھے تھے۔ ایک جانب بیٹھ کر یہ سارا تماشا دیکھتی سفینہ بیگم بھی دھیرے سے مسکرا دی تھیں۔ وہ دل میں اس لڑکی کو شیرنی کا خطاب دے چکی تھیں، جو نہ ہی ڈرتی تھی نہ دبتی تھی۔ میں اس حویلی اور زاکوان جتوئی کو اب مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتی، یہ بات سب کو اچھی طرح ذہن نشین کرنی ہوگی۔ اناشا نے خالہ کی جانب طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے اسے جواب دیا تھا، تم نہیں چھوڑو گی، مگر سردار سائیں تو تمہیں چھوڑ چکے ہیں نا، پھر کیا لینے آئی ہو یہاں؟ یا سردار سائیں نے تمہیں طلاق دینے کے لیے بلوایا ہے؟ خولہ کا بس نہیں چل رہا تھا اناشا کو اس حویلی سے غائب کر دے۔ تمہیں کس نے کہا سردار سائیں مجھے چھوڑ چکے ہیں؟ محبت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے، یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہمیں دور نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں تم جیسی شاطر لڑکی کو اپنے زاکوان کے قریب بھٹکنے دوں گی۔ اناشا اس کے چلانے پر اس سے بھی زیادہ تیز آواز میں بولی تھی۔ اسے بہت تیز بخار تھا، اتنا لمبا سفر کر کے آنے کی وجہ سے اس کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی۔ وہ بہت مشکل سے وہاں کھڑی یہ سب بول رہی تھی، کیونکہ اسے اس وقت خولہ زہر سے بھی زیادہ بری لگی تھی۔ وہ سردار زاکوان جتوئی ہیں جو دھوکے بازوں کو معاف نہیں کرتے۔ تمہیں جب دھکے مار کر اس حویلی سے نکالیں گے تب تمہیں اچھے سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ خولہ ابھی بول ہی رہی تھی جب زاکوان نے وہاں قدم رکھا تھا۔ خولہ کی زبان کو وہیں بریک لگی تھی۔ اناشا کی اس جانب پشت تھی، وہ زاکوان کو آتا نہیں دیکھ پائی تھی۔ سردار زاکوان جتوئی صرف سردارنی اناشا کا ہے، یہ اپنے دل و دماغ میں اچھے سے ازبر کر لو۔ وہ میرا ہے اور ہمیشہ اسے میرا ہی رہنا ہوگا۔ میں نے اپنے سردار کو درگزر کرنا سکھا دیا تھا، وہ معاف کر دے گا مجھے بھی۔ تم اپنا بندوبست کر لو۔ اناشا بات کرتے کرتے پلٹی تھی، جب اپنے عین پیچھے کھڑے زاکوان کو دیکھ لمحے بھر کو تو وہ کانپ اٹھی تھی، کیونکہ زاکوان کے سرد و سپاٹ تاثرات سے اسے بے اختیار خوف محسوس ہوا تھا۔ اسے بالکل ہی اندازہ نہیں تھا کہ زاکوان وہاں آ چکا ہے۔ خولہ بہت زیادہ خوش تھی، جبکہ باقی سب بھی پریشانی کے عالم میں ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ان سب کو ہی زاکوان کے غصے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، مگر اناشا خود سے عزم کر کے آئی تھی کہ وہ اپنے سردار کو منا کر ہی رہے گی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ زاکوان نے خولہ کی جانب دیکھتے اس سے پوچھا تھا، جو بات اناشا کو مزید آگ لگا گئی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی تو پھر وہ خولہ سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ وہ یہ مجھے خولہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی، وہ کیا بولے؟ وہ نہیں جانتی تھی اب بھی اناشا کے خلاف بولنے پر زاکوان نے غصہ کرنا تھا یا نہیں، مگر زاکوان کے سامنے وہ ایسا کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ تو ابھی تک یہی سمجھ رہی تھی کہ زاکوان اناشا کو دیکھتے ہی حویلی سے باہر نکلوا دے گا۔ لیکن اناشا اپنے سامنے زاکوان کا یوں کسی اور کو اہمیت دینا برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کی کوشش کرتی وہاں سے جلدی سے ہٹنے ہی والی تھی، جب اس کا سر بہت زور سے چکرایا تھا۔ صبح سے وہ خود کو جو تکلیف دے رہی تھی، اس کی ہمت اب جیسے ختم ہو چکی تھی۔ وہ لہرا کر زمین بوس ہونے ہی والی تھی جب زاکوان نے فوراً آگے ہوتے
اسے اپنے مضبوط باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ خولا یہ منظر دیکھ ڈل بھن چکی تھی، جبکہ گلناز جتوئی سمیت وہاں موجود تمام خواتین کے چہرے خوشی سے جگمگا اٹھے تھے۔ ان کی سردارنی ابھی تک سردار زاکوان جتوئی کے دل سے نہیں نکل پائی تھی۔ انہیں آج بھی زاکوان کے انداز میں اناشا کے لیے وہ پہلے دن والی فکر ہی لگی تھی۔ تب ان سب کو زاکوان کا اناشا کی فکر کرنا اور اسے باہوں میں اٹھا کر لے جانا بہت برا لگا تھا، مگر آج ان سب کو یہ منظر سب سے بہترین منظر لگا تھا۔ اناشا کو چھوتے ہی زاکوان کا دل جیسے کسی نے سختی سے کچل دیا ہو۔ وہ اتنے شدید بخار میں تپ رہی تھی اور اس وقت بنا کسی گرم شے کے اتنی ٹھنڈ میں کھڑی تھی۔ اناشا نے آج زاکوان کی شال اپنے گرد نہیں اوڑھی تھی، جو بات زاکوان کو بہت بری لگی تھی۔ آج پہلی بار زاکوان نے اسے اپنی شال کے بغیر یوں دیکھا تھا۔ وہ اسے اٹھائے سیدھا بیڈ روم میں آیا تھا۔ شبنم ان دونوں کے پیچھے بڑھی تھی جب غزالہ نے اس کا ہاتھ تھام کر وہیں روک لیا تھا۔ سردار سائیں کو خود خیال رکھنے دو سردارنی کا، تم پلیز ان کی تھوڑی سی ڈانٹ برداشت کر لینا اور ان کے بلانے پر بھی مت جانا۔ غزالہ کی بات پر شبنم مسکراتی وہیں ٹک گئی تھی، جبکہ خولا غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ زاکوان اناشا کو بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر کمبل ڈال گیا تھا، مگر اس نے جیسے ہی پیچھے ہونا چاہا، اناشا اس کی گردن میں باہیں حائل کرتی اسے خود سے دور ہونے سے روک گئی تھی۔ زاکوان نے اس کے بخار کی حدت سے دہکتے لال چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ زاکوان اس کے اوپر بہت قریب جھکا ہوا تھا۔ مجھ سے دور مت جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ اناشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ زاکوان نے خاموشی سے اپنے دل کی ملکہ کو اپنے لیے تڑپتے دیکھا تھا۔ تمہارے چھوڑ کر جانے سے جب مجھے کچھ نہیں ہوا تو تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا، زاکوان سرد و سپاٹ لہجے میں کہتا، اس کی باہیں اپنی گردن سے نکالتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس شخص کی اس قدر بے رخی پر اناشا کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ اسے زاکوان کے خود سے دور جانے کا خوف شدت سے محسوس ہوا تھا۔ زاکوان کو پلٹتا دیکھ اناشا کمبل ہٹاتی بیڈ سے اٹھی تھی۔ اناشا، اعظم خان تم کیوں چاہتی ہو ان سب گستاخیوں کے نتیجے میں تمہیں کوئی نئی سزا سنا دوں؟ زاکوان اس کے بستر سے اٹھنے پر غصے سے بولا تھا، تم مجھے جو سزا ابھی دے رہے ہو اس سے بڑھ کر دردناک سزا میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ میری غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی تم مجھے سزا دے رہے ہو۔ میں تمہیں اس درد کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اناشا اس کے قریب جاتے اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑے بولی تھی۔ وہ لڑکھڑائی تھی جب زاکوان نے اس کے نازک وجود کے گرد اپنی آہنی گرفت قائم کرتے اسے خود سے قریب تر کر لیا تھا۔ شاید وہ دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کی قربت کے خواہاں تھے۔ تمہاری غلطی بڑی نہیں تھی۔ اگر میں وہاں ٹائم پر نہ پہنچتا، وہ جابر اور اس کے گھٹیا خاندان والے اگر تمہیں نقصان پہنچا دیتے تو وہ سب جانی دشمن تھے میرے، تمہیں کچھ بھی کر سکتے تھے۔ جب بھی یہ سوچتا ہوں اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ میرے قبیلے کا ہر فرد مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ لے کر میرے پاس آتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے سردار کی طاقت کا اندازہ ہے۔ مگر میری اپنی بیوی نے میرا بھروسہ نہیں کیا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہاری اور تمہاری فیملی کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ میرے ٹرسٹ کو بہت بری طرح چکنا چور کیا ہے تم نے۔ اس بات کو بھی معاف کر سکتا ہوں میں، مگر جو تم نے وہاں جا کر اپنی زندگی کو رسک میں ڈالا ہے وہ کیسے بھول جاؤں میں؟ زاکوان اس کو تقریباً اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے تھا۔ اناشا کی حالت ٹھیک نہیں تھی، جو اس کی باتیں سنتی مزید آنسوؤں میں بھیگ گئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے۔